مہمانوں کی طرف سے آپ ذرا سنیے. گورنمنٹ کے جو حکومت میں آنے سے پہلے دعوے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہی, کمال کی بات حکومت میں آنے کے یعنی آپ کو ایک سیریز آف کلپس دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جولائی میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا مئی میں, پھر تو نہیں ہوا, مئی میں تو کم ختم نہیں ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جولائی میں کم ہو جائے گی. اللہ کر کے جولائی ابھی آیا بھی نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں جولائی میں بڑھ جائے گی. شاہد خاقان صاحب نے کہا جولائی میں کم ہو جائے گی, شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں بڑھ جائے گی. ذرا یہ دیکھیں بجلی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی 1 مئی کے بعد زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے. مطلوبہ وسائل فراہم کر دیے گئے, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. 30 جون سے لوڈ شیڈنگ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ ہوگی. جولائی میں ہم اسے مزید کم کرنے میں کامیاب ہوں گے. جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز نہیں ملے, این ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے. جولائی میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. ابھی اس بیان کی سیاہی خوش نہیں ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ جائے. ساری کی ساری صورتحال بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے. پاکستان پیپلز پارٹی سے منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ سندھ پیپلز پارٹی شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بلدیاتی الیکشن دونوں سندھ میں بڑے الزامات لگائے دھاندلی کے پیپلز پارٹی پہ, خود ان کے اتحادیوں نے, اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ وقت دینے کا. سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب ولید اقبال صاحب ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. راشد سمرو صاحب ہمیں بہت جلد جوائن کریں گے, جنرل سیکرٹری JUIF سندھ, جو کہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں. مولانا صاحب کی پارٹی کے الزام پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں کہ دھاندلی کی ہے انہوں نے. شیلا صاحبہ یہ تو بتائیں, یہ تو مطلب لٹرلی مطلب سال ہا سال سے, ابھی چلے میں باقی بات نہیں کرتا وفاق میں وہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ میں UK یہ رشین اور یوکرین کرائسس کی وجہ سے ہمیں LNG نہیں مل رہی, بڈ نہیں مل رہی, یورپین کنٹریز نے خرید لیا. کراچی کا اور کے الیکٹرک کا مسئلہ تو سالہ سال سے ہے نا, کہ بھئی بس یعنی پورے ملک کی لوڈ شیڈنگ سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے کراچی میں, اور آج بھی صورتحال یہ کمال ہو گیا معاملہ. بالکل ہے, اور طبیعت آپ کے سامنے نظر بھی آ رہی ہوگی کہ اتنی زیادہ نزلہ بھی ہو رہا ہے مجھے, پانی بہہ رہا ہے ناک سے اتنی گرمی میں. اچھا, ہمیں پچھلے سال بھی یاد ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں تک میں ہو رہی تھی, اور بلز کی آپ نے بات کی تو بڑی شدت سے یہ بات کہی جا رہی تھی PTI کی گورنمنٹ میں کہ فیول چارجز کے مد میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ آنے والے دنوں میں نتائج دیکھیں گے کہ آپ اگر 150 یونٹ خرچ کریں گے تو 10,000 تک بل آئے گا. یہ وہ بات ہے جو میں نے جب ان کی گورنمنٹ تھی اس پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ فیول چارجز کے مد میں جو معاہدہ ہوا ہے. اب رہی بات کراچی کی, جو سارے دن اس سے زیادہ تو اس حکومت کے آنے کے بعد بجلی مہنگی ہو گئی نا, وہ تو عمران خان صاحب نے جو کیا وہ کیا. دیکھیں بجلی ایسی چیز نہیں ہے کہ پرانی حکومت چرا کے لے جائے یا موجودہ حکومت کہیں اسٹور کر کے رکھ دے. جتنی بجلی بنتی ہے اتنی یوٹیلائز ہوتی ہے. اب ایک بات کہی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کرائسس ہے اس کی شیلا صاحب ویسے معذرت کے ساتھ آپ سوری بات کاٹنے کا, یہ اتنا سادہ بھی تو معاملہ نہیں ہے نا کہ جتنی بنتی ہے اتنی یوٹیلائز ہوتی ہے. پھر وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام بھی آ جاتا ہے, پھر وہ کیپیسٹی چارجز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, فیول سے کتنی پیدا ہو رہی ہے اور ہائیڈل سے کتنی پیدا ہو رہی ہے اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اتنا سادہ تو معاملہ نہیں ہے کہ جتنی پیدا ہو رہی ہے اتنی دے رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس طرح سے نہیں ہو رہا, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے کراچی کے شہری بلبلائے ہوئے ہیں. جی خود ہمارے ہاں بھی, ہم کہیں کراچی سے ہٹ کے نہیں ہیں, ڈیفینس کلفٹن نہیں ہے, یہاں پہ رہ رہی ہوں میں اسٹیڈیم روڈ پہ, اور سب جانتے ہیں کہ میرے پڑوسی بھی جانتے ہیں کہ کتنی لائٹ جا رہی ہے اور کتنے مسائل ہیں. صبح کو آنکھ جب کھلتی ہے تو اسی سے کھلتی ہے کہ لائٹ گئی بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک دوپہر کا اسپیل الگ آتا ہے. تو یہ اس میں تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کیسے بری ذمہ قرار دے گی جس کی سالہ سال سے سندھ میں حکومت, اور کے الیکٹرک کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو کے دیتا. وفاق الٹا شکوہ کرتا ہے, چاہے وفاق میں کوئی بھی الٹا شکوہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں وی آر بینگ ویری کائنڈ ٹو کے الیکٹرک, وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سندھ میں الگ مسائل ہیں. کے الیکٹرک کے لوگوں سے آج امتیاز شیخ صاحب نے رابطہ کیا تھا, اور ان کو ہدایت کی ہے کہ باقاعدہ آپ جاری کریں کہ کس وقت کتنے گھنٹے کس علاقے میں آپ لوڈ شیڈنگ کریں گے. اور اس کے بعد کل ان کو بلایا بھی ہے, اور وہی بات ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے کہ الیکٹرک کی. ہمارے زمانے میں حل کیا ہے اس کا, شکوہ رہا ہے. حل کیا ہے اس کا؟
حل تو کیا الیکٹرک کے لوگوں کو لیں ذرا رابطے میں اور ان سے پوچھیں. وہ تو بھی آ نہیں رہے, آئیں گے تو اپنے بیانات دے کے چلے جائیں گے, لیکن ان کا سندھ حکومت کی اور فیڈرل حکومت کی کیا کوتاہی ہے, تو کس کی کوتاہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی سندھ حکومت کی اور فیڈرل حکومت کی کیا کوتاہی ہے کہ بجلی نہیں ہے؟ تو کس کی کوتاہی ہے؟ بتائیں گے ہماری کوتاہی اگر ہوگی. نہیں لیکن اگر اچھا ایک لمحے کو یہ بات ہی مان لیں کہ بجلی شہریوں کو بجلی فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے, اگر وہ اپنا کام نہیں بھی کر رہا تو بھی کس نے میک شور کرنا ہے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرے؟ اگر ایک لمحے کو یہ مان لیا جائے کہ گورنمنٹ کی, میں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور ان سے آج بات بھی ہوئی ہے اور ان کو کل طلب بھی کیا گیا ہے, اور ایک بڑی اس سلسلے میں کل ایک بڑی میٹنگ ہے. اور میں نے کہا کہ سندھ کے دفاتر میں بھی بجلی نہیں ہے سارے دن اور بڑے مسائل کا سامنا ہے, تو ہم خود جو ہیں خود شہری ہیں جس کو لائٹ چاہیے, بجلی چاہیے, لیکن بجلی نہیں. اچھا میں ولی صاحب مجھے اجازت دیں آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ راشد سومرو صاحب, یہ میں بلدیاتی الیکشن اور اس حوالے سے آگے چل کے بات کرتا ہوں, جو آپ کے تحفظات ہیں, آپ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا ہے دھاندلی کا, اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. ذرا آپ بھی چونکہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستے راست ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کے دستے راست ہیں, اور آپ سندھ کے رہنے والے بھی ہیں, انٹیریئر سندھ, لاڑکانہ وغیرہ. آپ بتائیں یہ آپ پیپلز پارٹی کی گورننس سے, خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ اور سارے صورتحال, آپ کا کیا خیال ہے, کتنے مطمئن ہیں آپ؟ وسیم بادامی صاحب, سب سے پہلے تو السلام علیکم اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں اس وقت تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کا اور پورے صوبہ سندھ کا مسئلہ ہے. کراچی میں تو 200 اوپر ہے نا کام, اوپر ہی پورے ملک سے زیادہ ہے نا کراچی میں. تو آپ لاڑکانہ کی لوڈ شیڈنگ کو اگر دیکھ لیں تو آپ سے کراچی کی لوڈ شیڈنگ بھول جائے گی. آپ نوڈیرو کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں تو آپ کو کراچی ڈیفینس کی لوڈ شیڈنگ بھول جائے گی. یہاں 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے 24 گھنٹے میں. تو یہ آپ اتحادی حکومت کیا کیا کر رہے ہیں؟ آج سے نہیں ہے سر, شیلا صاحبہ سندھ میں آپ کی گورنمنٹ بھی آج سے نہیں ہے نا, وہ بھی تو بچپن سے ہے. دیکھیے سندھ میں جو بجلی آتی ہے اس کا کے الیکٹرک سے تعلق نہیں ہے, اس کو جو ہے فیڈرل سے سپلائی ہوتی ہے. اور یہ جو سندھ کی دیہی سندھ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, راشد سومرو صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے کہ یہ آج کا پرابلم نہیں ہے. ہم نے ہر حکومت میں فیڈرل حکومت سے لڑائی لڑی ہے کہ دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی انسان سمجھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں اپنی کوششوں سے سندھ حکومت نے جو 660 میگا واٹ بجلی بنائی ہے, جس کا یونٹ 4 روپے یا 3.5 روپے ہے, وہ ہم نے فیصل آباد کو دی. بتائیں جی راشد, آپ اس بارے میں کوئی ایک کامنٹ کرنا چاہیں, کر لیں کوئک. پھر میں وسیم بادامی صاحب شیلا رضا صاحبہ کی بڑی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, پرانی پولیٹیشنز ہیں. میری ان سے صرف ایک درخواست ہے کہ وہ ایک بات صرف سندھ حکومت کے طور پر کر دیں کہ سندھ میں جو بجلی بن رہی ہے, جو سندھ حکومت بنا رہی ہے, یا ونڈ پہ اتنی بڑی بجلی ہم بنا رہے ہیں, ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ونڈ کا ہم نے جامشورو میں لگایا ہے, نوری آباد تک, یا پھر اب ہم کھرکول سے بجلی بنانے جا رہے ہیں, تو جب تک سندھ کی بجلی سندھ پر استعمال نہیں ہوگی اور یہاں کی قلت ختم نہیں ہوگی, تب تک ہم اپنا پیٹرول یا اپنا گیس یا اپنی بجلی دوسرے صوبوں کو نہیں دیں گے. کم سے کم یہ ایک چیز کر کے دیکھ لیں, دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آتی ہے یا نہیں آتی, دیکھیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی آتی ہے یا نہیں آتی. سندھ حکومت اس میں وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے, بالکل درست فرما رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت ان سے اپنی بات منوانے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے. صرف نوٹسز لینے سے کام نہیں ہوگا بلکہ صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی شیلا کہنا چاہ رہی ہیں, میں نے ولی صاحب کی طرف جانا ہے میں نے. جی میں بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہمارا جو گرڈ سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم یہ کر نہیں پا رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوا تھا, اور جس سے ہمارا جو بات کی انہوں نے جام شروع تک کا سسٹم بیٹھ گیا تھا, کیونکہ ہماری انٹرنل کنیکشن اس طرح کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں. سندھ واحد صوبہ
صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بجلی بنا رہا ہے. نوری آباد سے بھی جو بجلی بنتی ہے وہ 100 میگا واٹ یہاں بنتی ہے. 700 کلومیٹر سے زیادہ کی ٹرانسمیشن لائن سندھ نے بچائی ہے. عوام کو تو بجلی گھروں میں چاہیے نا, وہ تو اب کیا, اب اس میں تو یہی سوچ رہا ہوں نا کہ بھائی اتنی بن رہی ہے تو اب میں کج بحثی میں نہیں جا سکتی, لیکن 660 میگا واٹ فیصل آباد کو دے رہے ہیں. نوری آباد میں جو بن رہی ہے وہ 100 میگا واٹ یہاں بن رہی ہے. سندھ میں جھمپیڑ جو ہے ونڈی ایریا ہے پاکستان کا, وہاں پہ آلٹرنیٹیو پلانٹ لگے ہوئے ہیں انرجی کے, وہ بھی گرڈ اسٹیشن میں جا رہی ہے. اب تقسیم تو اندرون سندھ کی عوام بھی کرنی پڑے گی. ان اسٹیٹسٹکس سے گزارا کریں فی الحال. فی الحال سندھ کی عوام ان اعداد و شمار سے گزارا کریں ابھی کہ دیکھو اتنی پیدا ہو رہی ہے فیصل آباد جا رہی ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. ابھی فی الحال انہیں اعداد و شمار سے گزارا کریں, ابھی کچھ نہیں ہوتا. یہ ولید اقبال صاحب بتائیں بھائی, وہ کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ معاہدے کر گئی, یہ کر گیا, وہ کر گئی, اس لیے اب یہ سارا کا سارا ملبہ آ گیا ان پہ. ہم نے کون سا معاہدہ کیا جی؟ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے یہ مجھے ایجوکیٹ کر دیں. یہ تو ایک بطور مجموعی آپ کے دور کے حوالے سے کہتے ہیں نا وہ لوگ. اب میں پھر وہ فلور شہلا صاحب کو دوں گا تو آپ کا ٹائم نہیں, وہ آئی ایم ایف, چلیں آئی ایم ایف معاہدے کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف معاہدہ کر گئے. بھائی ہم اگر آئی ایم ایف معاہدہ کر گئے ہیں ایسا جو آپ کو پسند نہیں ہے, یہ جو اس گورنمنٹ کو, اور یہ گورنمنٹ کیا کہلاتی ہے میں عرض کر دوں, اس کو میں نے نہیں کہا, یہ نصرت جاوید صاحب نے یہ لفظ تلاش کیا تھا جو کہ نوائے وقت میں لکھتے ہیں پیج نمبر 2 پہ ہر روز سوائے ویکینڈ کے. کہا تھا بھانمتی کا کنبہ, اور اس کے پیچھے بر صغیر کی مشہور کہاوت بھی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبہ جوڑا, تنکا تنکا تھوڑا تھوڑا بھانمتی نے کنبہ جوڑا. اس بھانمتی کے کنبے نے آئی ایم ایف سے ہی 1 سال کی ایکسٹینشن مانگ لی ہے اسی معاہدے کی. اور بھائی اتنا برا معاہدہ اگر ہم نے کیا ہے تو تم 1 سال کی ایکسٹینشن کیوں مانگ رہے ہو؟ ری نیگوشیٹ کرو. لیکن اصل بات جس کے اوپر آپ نے یہ ذکر چھیڑا ہے, جو کہ اس وقت اوسطن 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اوسطن پاکستان بھر میں. یہ 3.5 سال پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. یہ تو اکا دکا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو کہ گریڈ میں بریک ڈاؤن ہو گیا, کوئی ٹرپ کر گیا کچھ, یہ لیکن یہ روز ڈیلی بیسس پہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا تھا. اور یہ اب میری باری ہے کہنے کی کہ جو یہ معاہدے کر گئے تھے, کون معاہدے کر گئے تھے؟ یہ پی ایم ایل این والے. یہ جو جس لیول پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے تو 2008 سے 13 تک کی جو پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے. انہوں نے جو معاہدے کیے وہ مہنگے معاہدے وہ تھے, وہ امپورٹڈ تیل کے اوپر مبنی معاہدے وہ تھے, امپورٹڈ کول کے اوپر مبنی معاہدے وہ تھے جو اس وقت دنیا بھر کے اندر پیک کے اوپر چلی گئی ہیں. یہ ساری ان پٹس جو ہیں, ان کی پرائسز جو ہیں, تو یہ معاہدے تو خود کر کے گئے تھے. یہ جو بھانمتی کا کمبائن ہے آپ نے اپنے دور میں یہ انرجی مکس کو چینج کیا تھا آپ نے اپنے دور میں تاکہ ان چیزوں پر انحصار کم ہو جو کہ باہر سے آتی ہیں, جس کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے اور مسائل ہو پاتے ہیں. اب میں اب گنوانا شروع کروں تو دیکھیں ہم نے سب سے زیادہ جو کام کیا انرجی مکس کے حوالے سے, اور اس پہ آپ خود جائزہ لے لیں کہ وہ کتنے جو بڑے ڈیمز کے پروجیکٹ تھے. بیکاز ڈیم کے پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جو کہ کیپٹل کاسٹ کے حوالے سے اور ٹائم لائن کے حوالے سے تھوڑے سے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں. ان میں خرچہ زیادہ آتا ہے بنانے میں, ان میں ٹائم زیادہ لگتا ہے بنانے میں, لیکن ایک باری وہ بن جائیں تو پھر ان کا خرچہ بہت منیمل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی تیل برآمد کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی کول برآمد کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی ایل این جی برآمد کرنا پڑتا ہے, اور وہ سارا کچھ. تو اس لیے سب سے زیادہ ڈیمز کے پروجیکٹس جو تھے, اور وہ ڈیم ایک ڈیم دیکھیں نا, اگر وہ تیل والے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کوئی 200 میگا واٹ کا ہوتا ہے, کوئی 250 میگا واٹ کا ہوتا ہے, کوئی گیس والے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہو جائے تو 300 کا 400 کا ہوتا ہے, اور اگر ایک آدھا آ جائے وہ 1100-1200 کا بھی ہوتا ہے. یہ ڈیمز جو ہوتے ہیں تو 2,000 3,000 4,000 میگا واٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں. اور مجموعی طور پہ ہم نے تو میرے خیال کوئی تقریباً 8,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے اس کے پروجیکٹس کو ہم نے, آپ مکس کی بات کر رہے ہیں, اور اس پہ بجٹ سپیچز اور کیا کچھ بہت سا موجود ہے. اسد عمر صاحب کی طرف سے, عمر ایوب صاحب کی طرف سے, حماد اظہر صاحب کی طرف سے. تو وہ سارا کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں ولی صاحب, یہ آج لوڈ شیڈنگ میں یکدم اضافہ کیوں ہو گیا؟ آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھانمتی کا کنبہ, اگر ان کو اڑنا نہیں آتا تھا پنگا کیوں لیا؟ یا لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟
جی سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے میں بریک لے لوں. سنا ہوا ہے نا, تو بس اڑنا نہیں آتا تھا, پنگا لے لیا اور پھنس گئے. چلو